وجہ سے جو ظالم خلیفہ تھا اور اس نے ظلم کی بنیاد پر حکم دیا تھا، لیکن چونکہ خلیفہ اسلام تھا اس کا حکم جاری ہو چکا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اپنی بیٹی کو مسئلہ بتانے سے انکار فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلاطین اسلام کی یہ شان نہیں ہوتی۔ سلاطین اسلام اگرچہ بہت طاقتور ہوئے ہیں، خود رکن الدین بیبرس ان کا شمار جو ہے بہت طاقتور سلاطین میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست شان و شوکت کے مالک سلطان تھے۔ اسی طرح سے سلاطین ہند بڑی زبردست شان و شوکت والی حکومت کے والی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے تعلق سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مباح کا حکم دیں تو وہ لوگوں پر ضروری ہو جائے گا، لوگوں پر فرض ہو جائے گا۔ کسی مباح کام سے منع کر دیں تو وہ مباح کام لوگوں کے لیے ناجائز ہوگا، ایسا ان کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے مثال بھی نقل فرمائی کہ شارح شفا سیدنا شیخ نسیم الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شفا شریف کے شارح ہیں۔ ان کے زمانے میں جو سلطان تھا، خلیفہ نہیں، سلطان کی بات چل رہی، جو سلطان تھا اس نے یہ حکم جاری کیا کہ لوگ حقہ نہیں پی سکتے، حقہ پینے پر پابندی عائد کر دی، تو لوگوں نے حقہ پینا بند کر دیا۔ لیکن ان کا یہ حال تھا شارح شفا کا، نسیم الریاض کے مصنف امام خفاجی کا، کہ یہ جو ہے تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر حقہ پیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ظاہری طور پر پینے میں فتنے اور فساد کا اندیشہ ہے، لیکن گھر میں فتنے اور فساد کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے میں حقہ پی رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ پر سلطان کی اطاعت واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سلطان کے حکم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور خلیفہ کے حکم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ پوری دنیا میں 10 سلاطین ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی خلیفہ ہوگا جو خلیفہ اسلام ہوگا، جو شرعی خلیفہ ہوگا، وہ پوری دنیا میں ایک ہوگا، اور اس کے لیے بہت سارے شرائط بیان فرمائے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو دوسرے سلاطین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو خلیفہ ہو اس سے اجازت حاصل کریں، اس سے اپنی حکومت کی اجازت لیں، کہ خلیفہ وقت ان کو سلطان مقرر کرتا ہے فلاں علاقے کا، فلاں ملک کا، تو خلیفہ کے مقرر کرنے پر خلیفہ کی اجازت کی وجہ سے وہ اس علاقے کے نائب اور سلطان ہو جائیں گے، مسلمان سلاطین میں ان کا شمار ہوگا۔ لیکن خلیفہ کو کسی سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 سلاطین مل کر بھی چاہیں تو خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے، لیکن اگر خلیفہ کسی سلطان کے تعلق سے کہہ دے کہ میں نے اسے معزول کیا تو وہ معزول ہو جائے گا۔ یہ شرعی خلیفہ کی طاقت ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ عاقل ہوگا، پاگل اور دیوانے شخص کو خلیفہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، جس کی عقل کے اندر خرابی ہو وہ خلیفہ مقرر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا بالغ ہوگا، نابالغ کو خلیفہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ وہ آزاد ہوگا، غلام خلیفہ نہیں بن سکتا۔ یہ جو سلاطین مصر تھے انہیں ممالک کہا جاتا ہے، غلام سلاطین، یہ غلامی سے انہوں نے سلطنت حاصل کی ہے۔ پہلے غلام تھے تو ان کا نام ہی ممالک سلطان ہے، یہ ممالک کے سلطان تھے، غلام سلاطین تھے یہ۔ تو جو غلام ہوگا اگرچہ کتنی طاقت کا حامل ہو جائے، اگرچہ کتنی ہی فوج اس کے پاس ہو جائے، لیکن وہ خلیفہ شرعی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ کوئی عورت چاہے کتنی ہی طاقتور ہو جائے
وہ خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایک شرط جو سب سے اہم ہے قدرت ہونا، کہ وہ قادر بھی ہو، ملک کا نظام چلانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ پھر اس کے آگے لکھا قریشی ہونا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں باقی شرطیں تو دیگر سلاطین اسلام کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن قریشی ہونا یہ شرط موجود نہیں تھی۔ اسی لیے سلاطین اسلام نے اپنے آپ کو کبھی بھی خلیفہ اسلام نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت نے جو رسالہ مبارکہ لکھا دوام العیش، میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاریخ بیان کرنے کا۔ یہ دراصل بیان کرنا تھا مجھ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، ابھی اس کا ذکر بھی نہیں آیا، سلجوقی سلاطین کا بھی ذکر مکمل نہیں ہو پایا، بات نکلتی چلی گئی۔ تو ذکر کرنا تھا سلاطین عثمانیہ کا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ سے دیوبندیوں نے تعبیر کیا کہ جو سلاطین عثمانی ہیں وہ شرعی خلیفہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کے رد میں اس کا رد نہیں فرمایا کہ جو سلطنت ترکی ہے اس کی مدد کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہر مسلمان پر اپنی طاقت بھر سلطنت ترکی کی مدد کرنا ضروری ہے۔ خود آپ نے اپنا ذاتی پیسہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کی امداد کے لیے جو چندہ جمع کیا گیا تھا، ایک بڑی خطیر رقم اعلیٰ حضرت نے بطور چندہ اس میں دی تھی اور ترغیب دی، اسی رسالہ مبارکہ میں ترغیب دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ حکم شریعت سب کے لیے ہے۔ یہ سلاطین ترکی جو ہے یہ قریشی نہیں ہے، قریش سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ قبیلہ قریش سے تعلق ہونے کے لیے ان کے پاس جو نسب کا ہونا ضروری ہے، قریشی ہونا ضروری ہے، یہ فخر ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے سلطان اسلام تو ضرور ہیں لیکن یہ خلیفہ نہیں ہے، شرعی خلیفہ نہیں ہے۔ ان کے شرعی خلیفہ ہونے کا انکار فرمایا اور اس کے جواب میں دوام العیش یہ رسالہ پورا لکھا اور ثابت فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث نقل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خلیفہ ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اس لیے یہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب یہ خبر واحد اگرچہ ضرور ہے لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، انصار کرام جمع ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ انصار کرام حضور کے وصال ظاہری وصال مبارک کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے، حضور کے جانشین کے انتخاب کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ میں اس بات کی صراحت فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تجہیز و تکفین پر اس کو مقدم رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال مبارک ہو چکا تھا، ظاہری وصال مبارک ہو چکا تھا، لیکن پہلے اس قضیے کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لے گئے، حضرت عمر تشریف لے گئے، انصار کرام جمع تھے، وہاں پر مہاجرین بھی جمع تھے۔ انصار کرام نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، ہجرت کر کے جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو بڑی مفلوق الحالی کا حال تھا، ہم نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو تقویت دی، اس لیے خلافت ہمارا حق ہے،
ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین بنیں گے، ہم جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ کا انتخاب ہم میں سے ہوگا، انصار میں سے کوئی شخص ہوگا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث مبارکہ پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خلفاء ہوں گے، جو ائمہ ہوں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے۔ جب انصار کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا، اپنی کوششوں سے دستبردار ہو گئے، خاموش ہو گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جو خلیفہ اسلام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ تو سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ خبر واحد نہ رہی، یہ خبر متواتر کے درجے میں آ گئی، جس میں سرکار نے فرمایا کہ جو خلیفہ اسلام ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ اور پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور احادیث طیبہ پیش فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ خلافت جو ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ میرے چچا عباس کی اولاد میں منتقل ہوگی اور یہ خلافت ان میں جاری اور ساری رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں پیشن گوئی فرما دی کہ جب خلافت کا یہ سلسلہ میرے چچا کی اولاد میں منتقل ہوگا، حضرت عباس کی اولاد جب خلافت سنبھالے گی تو یہ خلافت دجال کے ظہور تک ان میں باقی رہے گی۔ یعنی اشارہ دے دیا کہ سارے خلفاء عباسی ہوں گے۔ جب عباسیوں میں خلافت آ جائے گی تو جو بھی خلیفہ ہوگا وہ قریشی تو ہوگا، سارے عباسی قریشی ہیں۔ یاد رہے اس بات کو کہ قریشی اس کو کہتے، علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں لکھا کہ نضر بن کنانہ کی جو اولاد ہے، یہ جو بھی جس کا بھی نسب نضر بن کنانہ حضور کے آبا و اجداد میں سے ہی ہے، اس تک پہنچے گا، ان تک پہنچے گا، وہ قریشی کہلائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی نضر بن کنانہ اور ان کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی نضر بن کنانہ اور ان کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی نضر بن کنانہ اور ان کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی سلسلہ نسب اس طرح سے نضر بن کنانہ، ان کی اولاد اور ان تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سب قریشی تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جب خلافت عباسیوں میں آئے گی تو اس وقت قیامت تک یہ انہی میں باقی رہے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ تاتاریوں کے زمانے میں جب تاتاریوں نے اس کو قتل کر دیا تو خلافت 3.5 سال تک پوری دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ ایک سے ایک اہل علم تھے، ایک سے ایک اہل کمال تھے، لیکن مسلمانوں نے کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا۔ بہت طاقتور سلاطین تھے، چاہتے تو خود خلیفہ بن جاتے، لیکن انہوں نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا کہ ہم خلیفہ اسلام ہیں، بلکہ وہ تلاش کرتے رہے کہ کوئی عباسی ہم کو میسر آ جائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کوئی فرد ہم کو مل جائے تو ہم اسے خلیفہ اسلام مقرر کر دیں اور اس سے اپنی سلطنت کا پروانہ حاصل کریں۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ اس کے لیے کوشش ہوئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کے ایک عظیم کارناموں میں سے یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے خلافت عباسیہ کا احیاء کیا۔ 1262 عیسوی سن ہجری 660 میں ایک عباسی شہزادہ جو تاتاریوں کی الغار میں قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا، جس کا نام ابو القاسم احمد الظاہر باللہ تھا، یہ آخری عباسی خلیفہ
المستعصم باللہ کا چچا تھا، کسی وجہ سے تاتاریوں کی زد میں نہ آ سکا، تاتاری اس پر قابو نہ پا سکے، پہچان نہ سکے، قید کر دیا گیا۔ جب افراتفری کا ماحول ہوا، سارے قیدی فرار ہوئے تو یہ بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان مصر و شام سلطان رکن الدین بیبرس کو ہوئی تو سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنا ایک بہت معزز افراد کا گروہ، یہ جہاں پر ابو القاسم احمد الظاہر باللہ مقیم تھے، وہاں بھیجا کہ ان کو مصر لایا جائے، ہم ان کو خلیفہ مقرر کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو 1262 عیسوی اور سن ہجری 660 ہجری کے اندر ابو القاسم احمد الظاہر باللہ مصر پہنچے اور سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد علماء نے، فقہاء نے ان کی بیعت کی۔ اس کا بھی واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اچھوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معمار ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو، منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک